اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ دوستو، دراصل میں ایک مجبوری کے تحت یہاں آیا ہوں، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، ان سے دوستی بھی ہے، اختلاف بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اسی مجبوری کی وجہ سے یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے آنا ہے، میں آ گیا ہوں۔ بہرحال میں یہ جو موضوع آج انہوں نے رکھا ہے اس پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش یہی ہے کہ پہلے اس اصطلاح کا، جس کو ہم روشن خیالی کہتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ اصطلاح مسلمانوں کی ایجاد کردہ نہیں، یہ اصطلاح مغربیوں نے ہی ایجاد کی ہے، ہم نے اس کو ایجاد نہیں کیا۔ یہ جو تصور ہے روشن خیالی کا بمقابلہ قدامت پسندی کے، یہ سب سے پہلے اصطلاح لبرلزم اینڈ کنزرویٹزم، یہ ٹوئنبی نے پہلی مرتبہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا جو آخری ایمپائر تھا وہ آٹمن ایمپائر تھا، آل عثمان۔ یہ ایمپائر جو تھا وہ نہ صرف نارتھ افریقہ یا شمالی افریقہ کے خطوں پر قبضہ تھا ان کا، یا ان کا ایمپائر تھا، اسی طرح دنیا عرب اور اس کے ساتھ ہی یورپ کا بھی تقریباً نصف حصہ، ویانا اور اس کے بعد رومانیہ، ہنگری، یہ سارے ممالک جو یونان، ان سب پر آل عثمان ہی کا قبضہ تھا۔ وہ زمانہ جس وقت یورپ میں نئی تہذیب نے آنا شروع کیا، اور یہ بیان میں کرنے کی جرات کروں گا آپ کے نوٹس میں لانے کی، کہ یورپ میں بھی جو جدیدیت ہے اس کا عیسائیت نے اسی طرح مقابلہ کیا تھا جس طرح ہمارے ہاں جو بھی جدید تصورات ہیں ان کا مقابلہ ہمارے علماء حضرات نے کیا ہے۔ تو آل عمران کا جو ایمپائر تھا وہ بھی اپنے علماء کے ہاتھوں مجبور ہونے کے سبب جو یورپ میں نئی تبدیلیاں اقلیت کی بنیادوں پر آ رہی تھیں اس کا مقابلہ کیا، بجائے اس کے کہ اس کو اپناتے اور اسی طرح ان کے رائیول بن جاتے یورپین اقوام کے، تو آسانی ہوتی اور ہم مقابلے میں ہار نہ مانتے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی تہذیب میں جو تین خاص طور پر تحریکیں تھیں، ایک تو جس کو کہتے ہیں تحریک اصلاح دین، جس کو پروٹسٹنٹزم کہتے ہیں۔ پروٹسٹنٹزم کے معنی ہی پروٹیسٹ یا احتجاج ہے۔ یہ عیسائیت میں احتجاج کی تحریک تھی جو ان کے کیتھولک جو نظام تھا اس کے خلاف تھی۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح کیتھولکس کہتے تھے کہ اس کے سبب الحاد جو آیا اس نے فروغ پایا یورپ میں، اور الحاد کے سبب اقلیت پر اصرار کیا گیا، اور اقلیت ہی کے سبب تحریک احیاء علوم آئی، اور اس کے بعد انقلاب فرانس آیا جس نے ان کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ اور اس کے بعد جو تکنیکاتی اور سائنسی علوم میں انہوں نے ترقی حاصل کی اقلیت کی بنیادوں پر، اس کے سبب ایک نئی تہذیب جو ہے وہ یورپ میں پیدا ہوئی۔ جو ہمارا ایمپائر تھا، یعنی آل عثمان کا جو ایمپائر تھا، ان نئی تبدیلیوں کے رد عمل کے طور پر انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یورپ میں ہمارا جو امپائر تھا، مسلمانوں کا آخری امپائر جو تھا جس نے آدھے یورپ پر قبضہ کر رکھا تھا، اس کو انہوں نے یورپ کا بیمار آدمی کا خطاب دیا، دا سک مین آف یورپ۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں اتنا تکبر تھا اپنے علوم پر اور اپنے ایمان پر کہ ہم نے کوئی نئی تبدیلی کو قبول کرنے کو ہم تیار نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جس بے دریغ طریقے سے یورپ سے نکالے گئے،
اسی طرح پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کے خلاف عربوں نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جیسے کہ ان کی نوآبادیات یورپ میں انہوں نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں نے بھی یعنی مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا، جس کے نتیجے میں اتاترک نے نہ صرف خلافت کا خاتمہ کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام پر بھی جتنی مساجد کے بعد آیات لگی ہوئی تھی قرآن کی، اس کے اوپر سیاہ غلاف چڑھا دیے گئے، چونکہ ان پر دعویٰ کیا گیا کہ یہ اسلام جو ہے یہ عربوں کا مذہب ہے، اس کا کوئی تعلق ترکوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ پہلے اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس پر غور کیجئے کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ کس طرح وجود میں آئی۔ اس وقت بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور میں خصوصی طور پر سید جمال الدین افغانی کا ذکر کروں گا، جو پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے طور پر اجتہاد کیا اور یہ کہا، ایک طرح سے فتویٰ دیا کہہ لیجئے اس کو، وہ اپنے آپ کو عالم دین تو نہیں شمار کرتے تھے چونکہ ان پر بہت سے کفر کے فتوے بعد میں لگے۔ انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو خلافت ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل بنا دیا جائے، یعنی وہ پارلیمنٹ کی پابند ہو، اور جو خلیفہ ہے وہ مطلق العنانیت کے طور پر اپنے اختیارات استعمال نہ کرے۔ تو سب سے پہلے تو ایک اعتبار سے کہہ لیجئے اس کو روشن خیالی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں کہ حالات کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے خلیفہ جو ہے وہ مطلق العنان ہو، وہ چاہتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کا پابند ہو۔ اسی سبب اس کے خلاف شیخ الاسلام کے ذریعے فتویٰ جاری کیا گیا کہ یہ کافر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے، خلیفہ اسلام جو ہے وہ پابند ہو اس کے پارلیمنٹ کا یا کہہ لیجئے شورا کا۔ شورا کی پابندی، شورا کے فیصلوں کا خلیفے کو پابند بنانا، یہ جمال الدین افغانی کا پہلا قدم تھا جس کو تسلیم نہ کیا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم ممالک کی ایک فیڈریشن کانسٹیٹیوشنل کیلیفیٹ کے وجود کے اندر قائم کی جائے۔ یہ ایک نیا خیال تھا جو کہ علماء حضرات نے قبول نہیں کیا، ان کو قبول نہ کرنے دیا گیا۔ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، جہاں تک سید جمال الدین افغانی کا تعلق ہے ان پر کفر کے فتوے لگے۔ اس کے بعد آ جائیے اپنے بر صغیر کی طرف۔ یہاں سر سید احمد خان کے ساتھ کیا ہوا؟ چونکہ وہ مبلغ تھے کہ نئی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کیا جائے، جس طرح سید جمال الدین افغانی کی یہ خواہش تھی کہ نئی تعلیم سے مسلمانوں کو بہرور کیا جائے تاکہ وہ ٹیکنیکاتی اور سائنسی علوم میں ماہر ہو کر ان مغربی اقوام کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ان پر بھی جو کچھ ہوا، انہیں دجال کہا گیا، انہیں کافر کہا گیا، انہیں بہت سارے ایسے خطابات دیے گئے۔ لیکن تعلیم جو آج کل کی جدید تعلیم جس کے سبب پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی بن گیا ہے، وہ اسی سر سید احمد خان ہی کے طفیل ہے جس کو آج تک علماء گالیاں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چلے آئیے، علامہ اقبال آ جاتے ہیں۔ جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے ان پر بھی کفر کے فتوے لگے، اور حالانکہ علامہ صاحب نے یہ فرما دیا ہے، اور اگر آپ مثنوی اسرار خودی کا مطالعہ کریں تو جس کی آخری نظم جو بحضور رحمت العالمین حضرت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انہوں نے کہی ہے، اس نظم میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے کلام میں کوئی بھی شعر قرآن مجید سے باہر ہے تو روز قیامت مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم رکھیے گا، اور اگر میں نے مسلمانوں کو صحیح باتیں بتائی ہیں یا کہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے روبرو دعا کیجیے